ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آئمہ نے سوچ لیا ہے وہ گائناکالوجسٹ کے پاس جائے گی اپنا کمپلیٹ چیک اپ کروانے، کیونکہ شہریار سے اس کی شادی کو کافی عرصہ بیت گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی گڈ نیوز سننے کو نہیں ملی۔ تو آئمہ سوچتی ہے کہ یہ تو ممکن نہیں کہ ایمل میں بھی کمی تھی اور مجھ میں بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اصل کمی شہریار میں ہو، لیکن ظاہر ہے کہ جب میں بھی اولاد کی خوشی نہیں دے سکوں گی تو خالہ شہریار کی تیسری شادی کروانے پہ تل جائیں گی۔ اس سے پہلے ہی مجھے اپنا کمپلیٹ چیک اپ کروا کے خالہ کے سامنے اپنی رپورٹس رکھ دینی چاہیے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اب ایک دفعہ اپنے بیٹے کا بھی چیک اپ کروا کے دیکھ لیں۔ یا پھر شہریار کو ہی اپنی رپورٹس دکھا کے بلیک میل کرے گی کہ اگر میں یہ رپورٹ سب گھر والوں کو دکھا دوں تو آپ میں جو کمی ہے سب کے سامنے آ جائے گی، اس لیے میرے نام کوئی پراپرٹی وغیرہ کروا دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی زبان بند رکھوں۔ جبکہ دوسری طرف شہریار نے بھی جب سے آئمہ سے یہ سنا ہے کہ وہ گائناکالوجسٹ کے پاس جانے والی ہے بہت زیادہ اپسیٹ ہے۔ ایک طرف تو اسے یہ خوف ہے کہ اگر کمی اسی کے اندر نکل آئی، اور دوسری طرف یہ ریگریٹ بھی ہے کہ اگر سچ میں کمی اسی میں ہے تو اس نے بلا وجہ اپنی ایمل کی زندگی برباد کی، جس کے ساتھ اس نے محبت کے اتنے عہد و پیماں کیے تھے، کبھی بھی نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا۔ دوسری طرف شکر ہے کہ اینی کو بھی کچھ عقل آ گئی ہے، کچھ اپنی آبزرویشن سے اور کچھ اپنی دوست کے سمجھانے پہ اسے احساس ہو گیا ہے کہ وہ عفان کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی۔ تو اب اینی کو عفان کی قدر ہو جائے گی، اس کی ہر پسند ناپسند کا خیال رکھنا شروع ہو جائے گی۔ عفان کو یہ سب بہت اچھا لگتا ہے، اینی کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اب وہ اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنے لگی ہے، جس پر اینی کہتی ہے کہ اگر تم اسی طرح سے خوش ہو تو میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ عفان کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن تمہیں میری پسند ناپسند کا آخر پتہ کیسے چلا، جس پر اینی کہتی ہے کہ اب میں تم سے اتنی بھی بے خبر نہیں ہوں، جس پر عفان شرارت سے کہتا ہے کہ اچھا پھر بتاؤ اور میرے بارے میں کیا کیا جانتی ہو تم؟ تو اینی بتاتی ہے کہ سب کچھ جانتی ہوں، جو تمہیں اچھا لگتا ہے، جو برا لگتا ہے، سب۔ تو عفان کہتا ہے اچھا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ محبت تم بھی مجھ سے کرتی ہو، بس اعتراف کرنے سے ڈرتی ہو۔ دوسری طرف آئمہ بھی گائناکالوجسٹ سے اپنے تمام ٹیسٹ کروا کے جب گھر پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی رپورٹس بالکل ٹھیک آئی ہیں تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ سوچ لیتی ہے کہ اب یہ رپورٹس دکھا کے شہریار کو بلیک میل کروں گی کہ اگر تم میرا منہ بند رکھنا چاہتے ہو تو پھر میرے نام بھی ایمل کی طرح پراپرٹی کرنا ہوگی اور کریڈٹ کارڈ بنا کے دینا ہوگا جس پہ میں جتنی چاہوں شاپنگ کر سکوں۔ انہیں بھی ذرا اندازہ ہو کہ کس سے پالا پڑا ہے، وہ ایمل ہی تھی جو بیوقوفوں کی طرح چپ کر کے گھر چھوڑ کے چلی گئی۔ میں تو ان لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ اب شہریار جب تھکا ہارا آفس سے گھر آتا ہے تو یہ آئمہ اس کے سر ہو جاتی ہے کہ میں نے تو اپنا کمپلیٹ چیک اپ کروا لیا ہے اور یہ رہی رپورٹس جو کہ بالکل نارمل آئی ہیں، اب ایک دفعہ تم بھی اپنا چیک اپ کروا لو تاکہ پتہ چل جائے کہ خامی اور کمی کس میں ہے۔ شہریار دل ہی دل میں کافی خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ کہیں واقعی میرے اندر ہی کمی نہ ہو، لیکن آئمہ کے سامنے غصے میں آ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنا کمپلیٹ چیک اپ تبھی کروا لیا تھا جب ایمل میرے ساتھ ہوتی تھی اور میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اب جب آئمہ دیکھتی ہے کہ شہریار تو قابو میں نہیں آ رہا تو سوچتی ہے کہ خالہ کو ہی قابو میں کرتی ہوں، رپورٹس اٹھاتی ہے اور فاخرہ بیگم کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ فاخرہ بیگم اس پہ الزام لگائیں کہ وہ بھی شہریار کی کوئی خوشی اسے نہیں دے سکی، وہ سوچتی ہے مجھے پہلے ہی خالہ کو قابو میں کر لینا چاہیے کہ آپ کے بیٹے کا راز تو میں دبائے بیٹھی ہوں، اگر میرا منہ بند رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو میرے نام پراپرٹی یا کاروبار میں شیئرز کرنا ہوں گے۔ اب آئمہ جب فاخرہ بیگم کے سامنے اپنی رپورٹس رکھ کے چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے کہ خالہ تانے تو آپ مجھے دیتی رہتی ہیں کہ میں نے شہریار کے لیے کوئی خوشخبری نہیں سنائی، لیکن میری رپورٹس آپ کے سامنے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک آئی ہیں، میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کمی ساری آپ کے بیٹے میں ہے۔ اب اتفاق سے آئمہ جب یہ سب فاخرہ بیگم سے کہہ رہی ہوتی ہے تو اینی یہ سب سن لیتی ہے اور وہ تو ہکا بکا رہ جاتی ہے کہ کمی شہریار بھائی میں ہے اور ان لوگوں نے میری بہن کو دھکے مار کے تانے دے کے گھر سے نکال باہر کیا ہے۔ دوسری طرف فہد فری کو کال کر کے کہتا ہے کہ تمہاری ماں کو اچانک کیا ہوا، پہلے تو اس نے ہمارے رشتے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ اب خود ہی کال کر کے امی سے کہا ہے کہ کل فری کو انگوٹھی پہنا جائیں۔ جواب میں فری کہتی ہے کہ فہد ممی کی تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ ضد کی بڑی پکی عورت ہیں،
اگر ایک دفعہ کسی چیز سے انکار کر دیں تو ان کے انکار کو اقرار میں بدلنا بہت مشکل بات ہے، لیکن اب جب کہ وہ خود تم لوگوں کو بلا رہی ہیں تو پتہ نہیں اس کے پیچھے ان کی کیا لاجک ہے۔ اب فری کی ماں اسے کہتی ہے کہ تمہارے بھائیوں کے فورس کرنے پہ میں مان تو گئی ہوں تمہاری شادی وہاں کرنے کے لیے، لیکن یاد رکھنا نہ تو میں تمہیں گھر دوں گی، نہ گاڑی، اور نہ ہی کاروبار میں تمہارے نام کوئی شیئرز ہوں گے۔ تمہیں اس چھوٹے سے گھر میں گزارا کرنا ہوگا، ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ شادی کے دوسرے دن ہی جب محبت کا بھوت اترے گا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تمہاری ماں تمہارا ہی بھلا چاہتی تھی۔ فری اپنی ماں کی بات کو چیلنج سمجھ کے کہتی ہے کہ اگر آپ یہ مجھے چیلنج دے رہی ہیں تو چیلنج ایکسیپٹڈ۔ میں آپ کی بہوؤں کی طرح لالچی نہیں ہوں کہ دولت کے پیچھے شادی کروں۔ مجھے فہد کے اسٹیٹس کا پہلے سے پتہ تھا، میں نے صرف اس کی ذہانت دیکھ کر اس سے محبت کی ہے، اور اگر میں نے اس سے محبت کی ہے تو میں آپ کو نبھا کر بھی دکھاؤں گی، بھلے مجھے اس کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ اب اپنی بیٹی سے تو فاخرہ یہ سب کچھ کہہ دیتی ہے، لیکن اکیلے بیٹھ کے بہت پریشان ہوتی ہے کہ میں نے تو اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح پالا تھا اور بہت خواب دیکھے تھے کہ اپنی بیٹی کی کسی اونچے سے عالی شان گھر میں شادی کروں گی، لیکن میں اپنے بچوں کی ضد کے سامنے ہار مان چکی ہوں۔ پہلے بیٹے تھے جنہوں نے اپنی ضد سے اپنی مرضی سے شادی کر لی، اور اب بیٹی ہے جو اپنے بھائیوں کے ہی نقشے قدم پہ چل رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف دردانہ اور آئمہ تو بہت خوش ہوتی ہیں کہ فاخرہ بیگم اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دے رہی، کیونکہ ان کی پلاننگز تو بہت لمبی ہیں۔ ابھی ایمل کو گھر سے نکالا ہے تو ان کا خیال ہے کہ اینی کو بھی بہت جلد گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس گھر پہ اور کاروبار پہ آئمہ اور اس کی ماں دردانہ کا راج ہوگا۔ آئمہ اپنی ماں کو سبز خواب دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ جس طرح آج خالہ ہم پہ حکم چلاتی ہے نا، بہت جلد آپ خالہ کی جگہ پہ ہوں گی اور خالہ آپ کی جگہ پہ، اور وہ دن دور نہیں کہ خالہ آپ کے آگے جی حضوری کرتی پھریں گی۔ ویسے سچ ہی کہتے ہیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، کیونکہ دردانہ کو بیوہ دیکھ کر اور غریب دیکھ کر فاخرہ نے اپنے گھر میں جگہ دے دی، لیکن یہ دردانہ تو اپنی ہی بہن کے خلاف ہو چکی ہے اور اسے نیچا دکھانے پر تلی ہوئی ہے۔ دوسری طرف شہریار نے اپنی ماں کے پریشر میں آ کے اس آئمہ سے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن اب شہریار کے ساتھ ساتھ فاخرہ بیگم بھی اس ڈیسیژن پہ پچھتانے والی ہیں، کیونکہ آئمہ نے شادی کے شروع میں تو کچھ اور ہی رنگ دکھائے تھے اس شہریار کو۔ اس کے سب کام خود کرتی تھی، آفس جانے سے پہلے اٹھ کے اس کا ناشتہ خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی تھی، تو شہریار بھی کافی خوش رہنے لگا تھا اور سوچتا تھا کہ ایمل نے تو میرے لیے کبھی بھی کچھ نہیں کیا تھا، حالانکہ اس سے تو میری محبت کی شادی تھی۔ لیکن اب جو آئمہ اپنے رنگ دکھا رہی ہے، اب اسے احساس ہو رہا ہے کہ ایمل جیسی بھی تھی کم سے کم نہ تو میرے ساتھ زبان درازی کرتی تھی اور نہ ہی میرے ساتھ دولت کی وجہ سے تھی۔ تو اب شہریار سوچتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے بھی اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے چپ کر کے، تاکہ مجھے پتہ تو چل سکے کہ کیا سچ میں میرے اندر کوئی کمی تو نہیں۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا شہریار میں کوئی کمی ہوگی، یا پھر آئمہ نے جو اپنی رپورٹس بنوائی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں اور صرف شہریار اور فاخرہ بیگم کو بلیک میل کرنے کے لیے بنوائی ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔